فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر ان گناہوں سے روکا گیا، آپ بچ گئے، اپنے دامن کو بچا لیا، شراب نہیں پی، جوا نہیں کھیلا، قمار بازی نہیں کی، کوئی ایسی فضول حرکت نہیں کی جس پہ کبیرہ گناہ کا لفظ اور اصطلاح صادق آتی ہے، میرا رب کہتا ہے ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی لفظیں معاف فرما کے تمہارے لیے جنت ہے کہ تمہیں ویسے ہی بھیج دیں۔ اللہ کریم ہمیں اس رمضان کی بابرکت ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات علی وقار، اس رمضان کے اعمال میں 3 بڑے عمل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پہلا بڑا عمل وہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ رکھنا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کریم کی طرف سے اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث جو رمضان کا دوسرا بڑا عمل ہے وہ عمل قیام رمضان ہے۔ وہ قیام رمضان جس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری سال خود 3 رات جماعت کے ساتھ قیام کروایا ہے۔ اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب وتمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کا حکم دیا ان یقوما کہ وہ قیام کروائیں 20 لیلۃ 20 راتیں قیام کروائیں، رمضان کی پہلی 20 راتیں، تاکہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی طاق راتوں میں عبادت کریں اور اس کو پرسوں کریں۔ حضرت ابی بن کعب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسجد نبوی میں قرآن سنایا کرتے تھے، اور پیچھے جو سامع مقرر کیے گئے تھے وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں 20 راتیں انہوں نے قیام کروایا ہے، اور وہ آج تک وہ تواتر عملی کی صورت میں وہ سنت مطہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 3 دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے بعد سنت متواترہ آج تک یہ ہمارے ہاں الحمدللہ کہ مسلمانوں میں معروف ہے۔ قرآن کا قیام کرنے کے لیے، قرآن کی سماعت کرنے کے لیے الحمدللہ مساجد میں قیام ہوتا ہے، حفاظ اور قرآن اچھے سے اچھے اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اور اس مسجد میں بھی یقیناً قیام ہوتا ہے اور ہوگا۔ ہمارے بھائی قرآن سنائیں گے، آپ آئیں گے اور اچھی آواز میں اچھے لحن میں قرآن سنیے، اور حقیقی معنوں میں جو مقصد ہے اس رمضان کا، نزول قرآن کا جو مہینہ ہے، اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنائیے تاکہ میکسیمم ہم اس رمضان میں اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں۔ اور پھر تیسرا عمل آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نیت ثواب کی ہو، ایمان کی کیفیت ہو، اللہ رب العالمین اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرات رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ممکن ہے کہ کل چاند نظر آ جائے، ممکن ہے کل نہ نظر آئے، پرسوں نظر آ جائے، لیکن ایک بات یہ مسئلہ ضرور ذہن میں رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 مختلف احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، یہ پہلا مسئلہ، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو بھی چاند دیکھ کر، وافطروا لرؤیتہ، اور روزہ چھوڑو بھی چاند دیکھ کر، یعنی جب شوال شروع ہونا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائیں،
موسم کلاؤڈی ہے، ایٹماسفیئر ٹھیک نہیں ہے، بادل ہوئے ہیں، چاند کا صحیح معنوں میں پتہ نہیں لگ سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک میں پڑھنے کی بجائے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، پھر 30 کی گنتی کو پورا کیجئے، شک کا روزہ نہیں رکھنا۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من صام یوم الشک، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا، فقد عصى ابا القاسم، اس نے ابو القاسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، لہذا شک کا روزہ نہیں رکھنا۔ میں یہاں پہ ساتھ عرض کیے چلتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہماری مملکت میں ایک محکمہ موجود ہے اور اس میں جید علماء موجود ہیں، رؤیت ہلال کمیٹی موجود ہے جو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، اس میں ہمارے علماء بھی ہیں اور اس میں مختلف مسالک کے علماء ہیں، جید علماء ہیں، تو ان کی محنت ہم تھک کے بعد وقت بھی لگتا ہے، شہادتیں کنفرم کرنا ہوتی ہیں، لوگ بڑے آرام سے بات کر دیتے ہیں کہ یہ شک کا روزہ رکھ دیا یا ہمارا روزہ کھا گئے۔ یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے، یہ ان کا ذمہ ہے۔ جب ہم نے ریاست کے ساتھ ریاستی معاملات میں چلنا ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ مکمل وثوق کے ساتھ توثیق کر کے تحقیق کر کے جب ان کو تحقیق ہو جاتی ہے تو وہ پھر ہمارے لیے یہ اعلان کرتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے پابند ہیں۔ تو جس طرح وہ اعلان کریں جب تک وہ شہادت موصول نہیں ہوتی تو اس کے اعتبار سے اس حدیث پہ انشاءاللہ ہمارا عمل بھی ہوگا۔ دوسری بات، جب چاند نظر آتا ہے تو یاد رکھیے چاند دیکھ کر رمضان کی مبارک دینا، آپ کو چاند مبارک، آپ کو رمضان مبارک، اس کی کہیں کسی حدیث سے میرے بھائیوں اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ آپ کو چاند نظر آیا، سنن ترمذی 3451 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے کیا کرتے تھے؟ صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ دعا کرتے چاند کی طرف دیکھ کر، اللہم اہلہ علینا بالایمان، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن، ایمان اور سلامتی والا چاند بنا دے، اور پھر ربی و ربک اللہ، یہ دعا آپ مانگتے تو یہ دعا مانگیے آپ کو سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے، اور کوئی نیا عمل، نئی بدعت، کسی نئی خرافات سے اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو ویسے ہی محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، تیسرا بڑا مسئلہ جو روزے کے حوالے سے ہے وہ روزے کی نیت کا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، سنن نسائی کی حدیث ہے 2331 نمبر، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 2454 نمبر، یہ دو مختلف کتب میں حدیث کے حدیث موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار تو ہے ہی نیت پہ، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔ نیت آپ کے دل کی کیفیت کا نام ہے، اور آپ نے رات کو ذہن بنایا، دل میں یہ تصور اور احساس پیدا کر لیا کہ ہم نے یہ سحری کی تیاری کی، سالن بنایا، دہی جمایا، یہ آٹا بنایا، اور اس کے لیے اپنے موبائل کا، کیونکہ جدید دور ہے، الارم لگایا کہ ہم صبح انشاءاللہ اٹھ کے روزہ رکھیں گے۔ یہ دل کی کیفیت ہے جو آپ کا ارادہ ہو گیا اور آپ کی نیت ہو گئی۔ اس میں کوئی الفاظ ایسے شریعت سے مشروع نہیں ہیں جو آپ زبان پہ لائیں اور ان کی ادائیگی کریں۔ جو الفاظ آپ کو کیلنڈرز پر لکھے ملیں گے وہ بھی حقیقت اس کی سن لیں۔ لکھا ہوتا ہے وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں جو رمضان سے ہے۔ آپ ذرا توجہ سے یہ بات سنیے، عربی زبان میں، عربی کیلنڈر میں، لونر کیلنڈر میں، قمری کیلنڈر میں، عربی مہینوں کا جو کیلنڈر ہے اس میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ جب آپ نے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد نیت کی کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو مثلاً آج چاند نظر آئے تو آپ نے نیت کی کہ میں تو کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، وہ تو آپ نے اتوار کے روزے کی نیت کی ہے، ہفتے کے روزے کی نیت کدھر گئی؟ تو ہفتے والے دن آپ نے سوموار کے روزے کی نیت کی، اتوار کے روزے کی نیت کدھر گئی؟ تو آپ نے تو اگلا کل ٹمارو جو وقت جس کو کہتے ہیں آنے والا کل، اس کی نیت کی۔ تو
میرے بھائیوں نیت تو اسی رات کے ساتھ متصل دن ہوتا ہے، اس جس کو آج کہا جاتا ہے، یوم کہا جاتا ہے۔ غد کا لفظ عربی زبان میں جس کو انگریزی میں ٹمارو کہتے ہیں، آنے والا کل یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ الفاظ گرامیٹیکلی بھی ٹھیک نہیں ہیں، یہ منطقی اعتبار سے اس کی لاجک بنتی ہی نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ لہذا آپ کے دل کی کیفیت جو آپ اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں، آپ کی نیت ہو گئی اور اس کے مطابق آپ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، عمل کریں گے اور اس کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کا عمل ضرور قابل قبول اور مقبول ہوگا۔ پھر سحری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو حدیث فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، سحری میں برکت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا فصلوا ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب، ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ اکلۃ السحر، وہ سحری کا کھانا ہے۔ ہم لوگ مسلمان لوگ شریعت محمدی کے پیروکار اپنے نبی کا حکم سمجھ کر تسحروا، اس کو حکم سمجھ کر ہم سحری کریں، ثواب بھی ہوگا، سنت پہ بھی عمل ہوگا اور اپنی تباہ بھی جب کھایا ہوگا سارا دن انشاءاللہ اچھے طریقے سے سنت کے مطابق ہم گزاریں گے۔ باقی اعمال کی جو روزے کے حوالے سے جس کو ہم نے ملحوظ رکھنا ہے ان کو مد نظر رکھیں، انشاءاللہ روزہ ہمارا پایا تکمیل تک مکمل سنت کے ساتھ پہنچے گا۔ اور پھر آپ نے سحری کے حوالے سے یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ خیر میں رہے گی مادہ معجل الفطر، جب تک وہ سحری کو تاخیر سے کریں گے اور افطار کو جلدی کریں گے۔ کیا مطلب؟ ہمارے کئی بھائی رات کو 11 بجے کھانا کھا لیتے ہیں، تو یار میں سونے لگا، تو سحری اصل جو حکم ہے وہ تاخیر سے کھانی چاہیے، آخر وقت جتنا یعنی اتنا وقت ہو کہ آپ تسلی سے اپنے جو تمام آپ کے کھانے کے حوالے سے جو میٹیریل ہے، جو آپ نے بنایا ہے، جو آئٹمس بنائی ہیں، اس کو آپ اچھے طریقے سے کھا لیں، اچھے طریقے سے بڑے سکون کے ساتھ کھا لیں، اتنا وقت آدھا پونا گھنٹہ ہو۔ یہ کوئی طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ رات کو 10 بجے لیوش قسم کا کھانا کھائیں، دانت اڑائے روزانہ، عادت بنا گئی اس کو، کسی شاد و نادر کسی جگہ پہ ایسے ہو گیا کہ آپ کو مجبوری بن گئی، تو صبح تباہ نہیں ہوئی سحری کو اس طرح کھانے کی، تو وہ الگ بات ہے کہ اس میں آپ نے پھر بھی کچھ چائے کا کپ، کوئی دہی کا پیالہ لے لیا تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ روزانہ رات 10 بجے 11 بجے 12 بجے لیوش قسم کا کھانا کھا کے سو جائیں، نماز پڑھی یا نہ پڑھی اور پھر سوچا میں نے سحری رکھی ہوئی ہے چلے سارا دن ایسے ہی گزارتے ہیں۔ یہ اس سنت کے خلاف ہے جو ہم نے تسحروا اور پھر تاخیر سے سحری کے حوالے سے حدیث سماعت فرمائی۔ اور پھر سارا دن ہم نے روزہ رکھا، سارا دن روزہ رکھا ہم نے، تو روزہ رکھا تو اس میں ادب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، جس شخص نے جھوٹ نہیں چھوڑنا، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑنا، سارا دن گالیاں بکتی ہیں، سارا دن منہ سے فضولیات بولنی ہے، تو فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کریم کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑے، وہ اپنا پینا چھوڑے، اس کو ایسے اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کھا پی لے آرام سے، یعنی اپنے آپ کو بوجھل اس نے بنایا ہوا ہے۔ روزہ ادب سکھاتا ہے، روزہ برداشت سکھاتا ہے، روزہ ان چیزوں پہ شہوات پہ کنٹرول سکھاتا ہے۔ آپ نے شروع میں معنی سنا کہ جس طرح بندہ بھوک سے رکتا ہے اسی طرح شہوات سے بھی رکتا ہے، تو یہ روزہ ان چیزوں سے روکتا ہے۔ وہ عمل جو کرنے کو دل کرتا ہے کہ منہ پہ گالی دیں، منہ سے جھوٹ بول لیں، غیبت کر لیں کسی کی کہ شاید مزہ آ جائے کچھ یا بوجھ اتر جائے، تو ان چیزوں سے روکنا اپنے آپ کو، یہ حقیقی معنوں میں روزہ ہوتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں اگلا مسئلہ ہے افطاری کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات تو آپ نے سماعت فرمائی کہ افطاری جلدی کرنی چاہیے۔ وہ جلدی کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا اقبل اللیل، جب رات آ جائے، وادبر النہار، اور دن گزر جائے، تو کیا ہوا؟ وغابت الشمس، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اور افطر الصائم، تو روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا۔ آپ کے پاس گھڑیاں اسٹینڈرڈ ٹائم موجود ہے، مت انتظار کیا کریں کہ جب تک اذان کی بات کیا، اس نے اذان دینی ہے اس نے بھی کھا کے نہیں دینی ہے، اسے ویسے اذان نہیں دینی۔ اور بسا مساجد میں تو کیونکہ گھڑیاں جو ہے نا وہ سب کی ایک ایسی نہیں ہوتی، منٹ ڈیڑھ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو آپ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کوشش یہ کریں
تو حدیث میں آتا ہے جلدی افطار کریں، اسٹینڈرڈ ٹائم اپنے پاس رکھیں، جب وہ وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اب اپنا روزہ افطار کریں۔ کیسے کریں؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ بھلائی خیر میں رہیں گے جلدی افطار کریں گے۔ تو کیسے کرنا ہے؟ آپ کیسے کرتے تھے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے، اور پھر اگر کھجوریں نہ ہوتی، تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوریں لے لیتے تھے، وہ بھی دستیاب نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ فَإِلَمْ تَكُنْ حَسَوَةٍ مِّن مَّاءٍ، پانی کا چلو جس طرح ہوتا ہے، ہمارے پاس گلاس ہے، ہمارے پاس مگ ہے، اس میں پانی پی لیں، یہ ہمارے یہاں تصور ہے نمک سے روزہ افطار کر لیں، یہ کس نے آپ کو بتا دیا ہے؟ یہ حدیث میں واضح طور پہ موجود ہے، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ آپ کے پاس سب سے بہترین بات کھجور ہے۔ عرب زمانے میں تر کھجور، خشک کھجور، وہ ترجیح ان کی ہوتی تھی تر کھجور کی، اس کے بعد خشک کھجور کی۔ ہمارے یہاں خشک کھجور اویلیبل ہے، آپ اس کو تسلی سے اپنے جتنے دانے آپ کو استطاعت دی ہے اس کو حاصل کریں، اس کے ساتھ روزہ افطار کریں، نیکیاں پائیں، اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں افطار کرنے کے بعد جو دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے روزہ افطار کیا، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھی ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ اجر بھی ثابت ہو جائے گا۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں تمام مسائل کو سمجھ کر آگے ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا